ناپاکی کی حالت میں آیت کریمہ پڑھنے کا حکم۔ کیا آیت کریمہ کا ختم بغیر وضو کے ناپاکی میں کیا جا سکتا ہے؟ نیز کیا خواتین دوران حیض آیت کریمہ پڑھ سکتی ہیں؟ فاطمہ بیگم انڈیا سے۔ آیت کریمہ جب تلاوت پڑھی جاتی ہے نا بطور وظیفے یا دعا کے، تو اس میں قرآن کی نیت نہیں ہوتی، اور علماء نے یہ بات بیان کی ہے فقہا نے کتابوں میں کہ قرآن کی کسی آیت کو بطور وظیفے کے یا بطور دعا کے پڑھا جائے تو وہ قرآن پھر قرآن نہیں رہتا، بلکہ وہ محض ایک دعا بن جاتی ہے، لہذا وہ ناپاکی کی حالت میں بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ لہذا آیت کریمہ آپ اگر وظیفے کے طور پہ دعا کے طور پہ پڑھ رہی ہیں تو یہ کام ناپاکی کی حالت میں بھی ہو سکتا ہے۔ اسی طرح آیت کریمہ کے علاوہ سورہ فاتحہ ہے، یا رات کو سوتے ہوئے جو دم کیا جاتا ہے اپنے اوپر سورہ فلق، سورہ ناس اور سورہ اخلاص کے ذریعے، تو یہ سب جائز ہے، اس میں ناپاکی کی حالت میں بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ قرآن کی تلاوت کی نیت سے نہیں ہوتا بلکہ یہ دم یا رقیہ کی نیت سے ہوتا ہے۔ تہجد کی نماز میں کون سی صورتیں پڑھیں؟ ناصر صاحب حیدرآباد سے۔ تہجد کی نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد کون سی صورت پڑھی جائے؟ کیا عام صورت بھی پڑھ سکتے ہیں یا بڑی صورت کا پڑھنا ضروری ہے؟ بھائی جو چاہے صورت پڑھیں، اصل فوکس اس کو کریں کہ تہجد پڑھ لیں، اس کی توفیق مل جائے تو یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کے آخری حصے میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا کی طرف آتے ہیں اور کہتے ہیں حل من مستغفر اغفر له، حل من مسترزق ارزق له، کوئی ہے مجھ سے گناہوں کی معافی طلب کرنے والا میں اس کو معاف کروں، کوئی ہے مجھ سے رزق مانگنے والا میں اس کو رزق دوں۔ تو اس وقت اللہ کی عبادت کرنا، پھر دعا مانگنا، یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ بیوی بچوں سے کتنا عرصہ دور رہ سکتے ہیں؟ بندہ کام کی وجہ سے 2 سال ملک سے باہر رہتا ہے، کوشش کے باوجود چھٹی نہیں ملتی، کیا اتنی دیر بیوی بچوں سے دور رہنا جائز ہے؟ نامعلوم۔ بھائی دیکھیں، ایک تو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور واقعہ ہے کہ آپ نے کچھ خواتین سے پوچھا تھا کہ عورت کتنا صبر کر سکتی ہے مرد کے بغیر، تو بعض صحابیات نے بتایا کہ 4 مہینے۔ تو حضرت عمر نے قانون بنایا کہ جو مجاہدین محاذ جنگ پہ لڑ رہے ہیں 4 مہینے سے زیادہ دور اپنی بیویوں سے نہیں رہ سکتے۔ تو اس اصول کا تقاضا یہ ہے کہ وہ زمانہ بھی پاک دامنی کا زمانہ تھا، نیک لوگ تھے، تو اصول یہی ہے کہ 4 مہینے انتہا ہے عورت کے صبر کی، تو ایک نارمل عورت کے لیے اس سے زیادہ صبر کرنا مشکل ہوتا ہے، تو اس لیے بہتر یہی ہے، قانون یہی ہے کہ 4 مہینے سے زیادہ دور نہیں رہنا چاہیے۔ اور قرآن نے بھی یہ حکم دیا ہے کہ اگر کوئی قسم اٹھا لے کہ بیوی کے پاس نہیں جائے گا، قسم اٹھا لے، ایسا ہی نہیں بلکہ قسم اٹھا کے، تو پھر 4 مہینے میں طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ بعض فقہا کے نزدیک عورت کو طلاق کا اختیار ہو جاتا ہے عدالت کے ذریعے، بعض کے نزدیک ہو جاتی ہے طلاق۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے، قرآن سے بھی اشارہ ملتا ہے کہ 4 مہینے جو ہے یہ ایک انتہائی مدت ہے ایک نارمل عورت کے لیے۔ تو اس زمانے میں تو اس کی اہمیت اور زیادہ بڑھ گئی ہے، وجہ اس کی ہے کہ بے حیائی، موبائل، انٹرنیٹ پر بےہودہ چیزیں، یہ سب چیزیں انسان کی شہوت کو بڑھاتی ہیں، مرد کی بھی اور عورت کی بھی۔ اس لیے بھائی میں تو آپ کو مشورہ نہیں دے سکتا کہ آپ 2 سال بیوی سے دور رہیں، میں بدگمان نہیں ہو رہا، بہت سے لوگ 4 سال دور رہتے ہیں، ان کی بیویاں بھی پاک دامنی کے ساتھ زندگی گزارتی ہیں، خود بھی بڑے نیک شریف بن کے زندگی گزارتے ہیں، بہت سے ایسے لوگ الحمدللہ ہمارے معاشرے میں ہیں۔ لیکن بہرحال اس کلچر کو، اس رواج کو فروغ نہیں دیا جا سکتا، اس کو اپریشیٹ نہیں کیا جا سکتا، شریعت کے لحاظ سے بھی، عقل کے لحاظ سے بھی۔ 2 سال تک مرد کے لیے صبر کرنا کتنا مشکل کام ہے، وہ کھا بھی رہا ہے انڈے پراٹھے اور جناب کھانا پینا اسی سٹائل میں چل رہا ہے، یا تو روزے رکھ کے اپنے آپ کو آدھا کر دیا اس نے۔ تو سوال عورت کے ساتھ مرد کا بھی تو ہے نا، مرد میں تو قوت اور شہوت اللہ نے اور بھی زیادہ رکھی ہے، تو وہ کیسے صبر کرے گا؟ مرد کی جو قوت برداشت ہے وہ فقہا نے اور اطباء نے بیان کی 1 مہینہ ہے، تو 2 سال تک بیوی سے دور ہیں۔ میں پھر بھی بتا دوں، میں بدگمان نہیں ہو رہا کہ جو دور ہیں آپ ان کے بارے میں برا سوچنا شروع کر دیں، لیکن بہرحال یہ اپنے آپ کو فتنوں میں ڈالنے کے مترادف ہے، اس لیے ایسی جاب نہ کریں۔ 2 سال تک بیوی سے دور ہیں، یا تو بیوی کو ساتھ لے کر جائیں یا بیوی کے ساتھ ہی رہیں، کہیں ادھر ہی کم پیسوں میں انسان گزارا کر لے بیوی بچوں کے ساتھ، یہ زیادہ اچھا ہے، زیادہ پیسوں کی لالچ میں بیوی بچوں سے دور رہنا۔ باقی بیوی آپ کی راضی ہے اس جاب پہ، یا آپ کے پاس کوئی آلٹرنیٹ ہے ہی نہیں، آپ جاب چھوڑ کے آئیں گے تو آپ کو لالے پڑ جائیں گے کھانے پینے کے، تو ایک مجبوری ہے، مجبوری کے حکام الگ ہوتے ہیں، لیکن نارملی اس کی بہرحال ترغیب نہیں دی جا سکتی۔ دیکھیں قرآن مجید میں اللہ نے ارشاد فرمایا نا، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، قیامت کے دن کی ہولناکیوں کو اللہ نے بیان کیا کہ انسان اپنے باپ سے دور بھاگے گا، بیٹے سے دور بھاگے گا، بھائی سے دور بھاگے گا۔ جہاں بیوی کے تذکرہ آیا تو یہ نہیں کہا کہ بیوی سے دور بھاگے گا، بلکہ فرمایا اس سے دور بھاگے گا جو اس کے ساتھ رہا کرتی تھی، یعنی صاحب کہتے ہیں ساتھ رہنے والے کو، صاحبہ سے دور بھاگے گا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن میں اللہ نے بیوی کو جو ڈیفائن کیا ہے نا، اس کی جو صفت بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ جو آپ کے ساتھ رہتی ہے۔ تو جب شادی ہو گئی تو سمجھو بیوی پھلترو کی طرح چپک گئی ہے وہ آپ کے ساتھ، جہاں جاؤ گے آپ کے ساتھ جائے گی۔
تو قرآن سے بھی اشارہ ملتا ہے کہ بیوی کے ساتھ رہنے کی چیز ہے. اب آپ 2 سال، پھر ایک دفعہ تھوڑی ہوتا ہے کہ 2 سال کے لیے چلے گا 2 سال بعد واپس آئے. جو باہر جاب کرتے ہیں وہ تو پھر آئے 1 مہینے بعد پھر 2 سال کے لیے چلے گا. ان کی تو ساری جوانی باہر ہی گزر جاتی ہے. تو اس لیے مجھے یہ بہرحال سمجھ میں نہیں آتا. شریعت کی روح سے یہ پسندیدہ کام نہیں ہے. بہت سخت مجبوری ہے تو ایک الگ بات ہے، لیکن اچھا کام نہیں ہے. یہ غربت میں انسان بیوی بچوں کے ساتھ گزارا کر لے، یہ زیادہ بہتر ہے اس دولت سے جس میں انسان بیوی بچوں سے ہی دور ہو. کیا کرنا ہے ایسی دولت کا کہ آپ اپنے بیوی بچوں سے گھر بار سے دور ہیں. انسان جو شریف آدمی، عزت دار آدمی، اس کو تو گھر میں سکون ملتا ہے بھائی. ملٹی لیول مارکیٹنگ کا حکم. ملٹی لیول مارکیٹنگ جو ہوتی ہے، جسے ہم چین مارکیٹنگ بھی کہتے ہیں، اس میں جو کمائی ہوتی ہے کیا وہ حلال ہے؟ ہماری کمپنی میں کسی قسم کا سود نہیں لیا جاتا، نہ کسی ممبر سے بھاری بھرکم انویسٹمنٹ کرائی جاتی ہے، کسی کو کی فکس سیلری بھی نہیں ہوتی. جتنا آپ اور آپ کی ٹیم مل کر پوائنٹس بناتے ہیں اتنا کمیشن ملتا ہے. کیا یہ حلال ہے؟ نصرت صاحبہ کراچی سے. دیکھیں چین مارکیٹنگ کے جہاں تک مجھے معلومات ہے نا، جو میری ریسرچ ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کمپنی کی کوئی پروڈکٹ ہے وہ بکواتے ہیں اوپن مارکیٹ میں نہیں، بلکہ 5 یا 10 افراد کو آپ نے فروخت کروائی، وہ پھر وہ 5 یا 10 افراد آگے، ان میں سے ہر ایک 5 یا 10 افراد کو فروخت کرتا ہے. تو وہ آگے جو فروخت کرے گا اس کا کمیشن بھی آپ کو ملتا ہے. حالانکہ یہ کس بات کا کمیشن آپ کو مل رہا ہے؟ اس میں آپ کی محنت تو ہے نہیں. اور وہ پروڈکٹ کی جو ویلیو ہوتی ہے، آپ اس ویلیو سے زیادہ ویلیو پر اس کو خرید رہے ہوتے ہیں، اسی لالچ میں کہ آپ جب آگے 5 کو بکوائیں گے اور وہ 5 کو بکوائیں گے تو ان کا کمیشن بھی آپ کو ملے گا. تو پوائنٹ اس حساب سے بنتے ہیں، اس پوائنٹ میں آپ کی محنت کا دخل نہیں ہوتا. تو اور یہ بھی غرر ہے، قمار کی ایک قسم ہے کہ آپ ایک معمولی چیز زیادہ پیسوں پہ خرید رہے ہیں اس لالچ میں کہ یہ آگے بھی کئی لوگوں کو بک جائے گی. اس لیے یہ جائز نہیں ہے. اگر اس کے علاوہ کوئی اور کام ہو رہا ہے تو آپ وضاحت سے بتائیں، لیکن چین مارکیٹنگ میں جہاں تک مجھے نالج ہے اسی طرح سے ہو رہا ہوتا ہے. اگر کچھ اور ہے تو آپ کھل کے بتائیے، تو پھر اس کے حساب سے جواب دیا جائے گا. اچھا بھائی، مسبوق امام کے ساتھ سلام پھیر دے تو کیا کرے؟ اگر ہم عصر عشاء کی دوسری رکعت میں امام کے ساتھ ملے اور آخر میں غلطی سے امام کے ساتھ سلام پھیر دیا تو جو پہلی رکعت رہ گئی تھی وہ کس طرح ادا کریں گے؟ خان زیب سومرو ٹنڈو محمد خان. بھائی اگر آپ نے امام کے ساتھ غلطی سے سلام پھیر دیا اور السلام اتنا لفظ آپ کی زبان سے نکل گیا تو یہ بھی سلام ہی ہے، تو اس کا مطلب آپ ایک رکن چھوڑ کر دوسرے رکن میں شفٹ ہو گئے ہیں. تو ایسی صورت میں سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ کے ذمہ لازم تھا کہ آپ کھڑے ہو جاتے، لیکن آپ نے امام کے ساتھ سلام پھیر دیا. تو صرف گردن موڑی، اس سے کچھ نہیں ہوگا. السلام اتنا لفظ کم از کم زبان سے نکلے تو پھر آپ کھڑے ہو کے باقی نماز ایسے ہی کریں جیسے مسبوق پوری کرتا ہے. آخر میں آپ سجدہ سہو کر لیں. جوتے پہن کر تلاوت قرآن کرنا. کیا جوتے پہن کر قرآن مجید کی تلاوت کر سکتے ہیں؟ نیز میں کرسی پر بیٹھ کر تلاوت کرتا ہوں اور میری پاؤں ہلانے کی عادت ہے. تلاوت کے دوران اس طرح پاؤں ہلانے میں کوئی حرج تو نہیں ہے؟ اسامہ اوکاڑا سے. بھائی جان، پاؤں ہلانا ویسے بھی اچھا کام نہیں ہے. لہو لائب اور لایانی کاموں سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا. یہ ویسے بھی ایک آداب کے خلاف ہے، بیٹھے میں بلا وجہ انسان ہل رہا ہے. اور قرآن مجید کی تلاوت کے دوران پاؤں ہلانا اور بے ادبی ہے. لیکن بہرحال کوئی حلال و حرام سے اس کا تعلق نہیں ہے. تلاوت کو فوکس کریں، ایسا نہ ہو کہ اس کی وجہ سے تلاوت ہی چھوڑ دیں آپ. تو بہتر یہ کہ پاؤں نہ ہلائیں. کس عالم کی تفسیر سنیں؟ کیا میں ڈاکٹر اسرار احمد برہوم کی قرآن مجید کی تفسیر سن سکتا ہوں؟ اگر نہیں تو پھر کون سی تفسیر سننا میرے لیے بہتر ہے؟ مصطفیٰ صاحب ممبئی سے. ڈاکٹر اسرار احمد کی تفسیر بھی سن سکتے ہیں، اور باقی بہت ساری تفسیریں، میری بھی اپنی اب تفسیریں ریکارڈ ہو رہی ہیں، اور ابھی رمضان میں انشاءاللہ ہم اس کو باقاعدہ سیریل وائز ہم اس کو ریکارڈ کروائیں گے. فرسٹ رمضان سے شروع ہو جائے گا سلسلہ انشاءاللہ، وہ بھی سن سکتے ہیں. اور بہت سارے علماء کی تفسیریں، شیخ القرآن مولانا اسلم شیخ پوری شہید رحمۃ اللہ علیہ، ان کی بھی درس قرآن.com پہ ان کی بھی تفسیروں کے لیکچر موجود ہیں. تو سب ٹھیک ہیں، سب کے سن سکتے ہیں. البتہ مسائل جہاں بھی آئیں گے یاد رکھیں، تفسیر آپ کسی کی بھی سنیں، لیکن جب فقہی مسائل کا مسئلہ آئے گا تو پھر یہ مفتیوں سے، علماء سے پوچھنا ضروری ہے، باقاعدہ ایسے مفتی جو کسی مستند ادارے سے فارغ ہوں. دف والی نعتیں سننا. بھائی یہ نکال دو، دف والی نعتیں سننا. کون سی عورتیں ڈائریکٹ جنت میں جائیں گی؟ وہی عجیب سوال ہے بھائی. حلیمہ صاحبہ لندن سے. وہ کون سی 4 عورتیں ہیں جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گی اور اس کا سبب کیا ہوگا؟ دیکھیں 4 نہیں، ایسی بہت ساری عورتیں جنت میں جائیں گی جو جن کے میاں جو ہے وہ ان کے جنتی ہونے کی دعا کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ آج کل بہت سے بیچارے مظلوم میاں بھی ہوتے ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ ان کی بیویاں ان کو جنت میں دوبارہ ملیں. تو بہت سے ایسے ظالم میاں ہوتے ہیں جو میاں یہ چاہتے ہیں نا. دیکھیں حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عورت جنت میں نہیں جا سکتی جس کی موت اس حال میں ہو کہ اس کا شوہر اس سے ناخوش ہو. اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ عورت جس کا میاں اس سے خوش ہو وہ انشاءاللہ اللہ سے امید ہے جنت میں جائے گی. تو اب ڈائریکٹ جنت کا تو مجھے نہیں پتا، لیکن بہرحال
جو شریعت نے کچھ احکام بیان کیے ہیں وہ پورے کر لیں، ایک شوہر کو خوش کر لیں، 5 ٹائم نماز پڑھ لیں، اور جو ہے پردہ کر لیں پابندی کے ساتھ، غیبت جھوٹ چغلی سے بچ جائیں، تو چند ایک احکام پہ عورت عمل کر لینا تو ڈائریکٹ جنت میں جائے گی۔ عورت کے لیے جنت میں جانا آسان ہے، مرد کے لیے مشکل ہے، مرد پہ ذمہ داریاں زیادہ ہیں۔ عورت کے لیے تو بہت آسان ہے، لیکن افسوس کی بات ہے وہ چند آسان کام خواتین نہیں کرتی، باقی پتہ نہیں کیا کیا 5-5 لاکھ دفعہ آیت کریمہ کا ورد کر رہی ہیں اور یہ والا وظیفہ پڑھ رہی ہے۔ میں حیران ہوتا ہوں ان کے پاس اتنا دماغ کہاں سے آتا ہے۔ جو 4-5 چیزیں کرنے کی ہیں وہ کر لیں بھائی، پردہ پابندی سے کریں، بے حیائی کو فروغ دینے میں عورت کا بہت بڑا کردار ہے ہمارے معاشرے میں، تو بے حیائی کو فروغ نہ دیں، پردہ مکمل کریں، اور شوہر کی ناشکری نہ کریں، اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اور کیا ہے 5 وقت نماز پابندی سے کر لیں، اپنی اولاد کی اچھی تربیت کر لیں، زبان کو غیبت جھوٹ اور بہتان سے بچا لیں، انشاءاللہ جنت میں جائیں گے سیدھا۔ وہ 4 نہیں ہے، وہ 4 کروڑ بھی ہو سکتی ہیں، 4 ارب بھی ہو سکتی ہیں، 4 خرب بھی ہو سکتی ہیں۔ باقی جن 4 کے بارے میں آپ نے رپورٹ پیش کی ہے ان کا مجھے نہیں پتا، ایسی 4 کوئی میرے علم میں ایسی 4 متعین خواتین نہیں ہیں۔ اچھا بھائی، سورج طلوع ہونے کے بعد ذکر و دعا کرنا، صبح کے جو اذکار ہوتے ہیں وہ ہم فجر کے بعد پڑھتے ہیں، کبھی کبھی اس دوران سورج بھی نکل آتا ہے، تو کیا سورج نکلنے کے بعد بھی اذکار پڑھے جا سکتے ہیں اور دعا مانگ سکتے ہیں یا نہیں؟ ندا صاحبہ انڈیا سے۔ جی ہاں بھائی، سورج نکلتے ہی صرف نماز اور سردہ حرام ہو جاتا ہے، باقی تمام اذکار پڑھ سکتے ہیں، دعا بھی مانگ سکتے ہیں۔ شادی کے بعد بیماری کا علم ہوا تو کیا کریں؟ اگر شادی کے بعد شوہر یا بیوی کی کسی بیماری کا پتہ چلے جو شادی سے پہلے چھپائی گئی ہو، اس کی وجہ سے بچوں کے آنے کے کم چانسز ہوں، تو کیا اس بنا پر طلاق دی جا سکتی ہے؟ بنت سعید کراچی سے۔ شادی بیاہ سے پہلے دھوکہ دینا بالکل حرام ہے، خاص طور پر اولاد کے معاملے میں۔ اگر کوئی عورت بانجھ ہے اور وہ شادی سے پہلے نہیں بتاتی کہ میں بانجھ ہوں، میرے اولاد نہیں ہوگی، تو یہ بہت بڑا دھوکہ ہے، کیونکہ دیکھیں اسلام میں کیا بلکہ فطرت نے مرد اور عورت کا جو ملاپ رکھا ہے اس کی بیسک وجہ ہی نسل بڑھانا ہے، یہ بنیادی وجہ ہے کہ ہر مخلوق میں یہی ہے، نر اور مادہ کا جو نظام اللہ نے بنایا وہ نسل بڑھانے کے لیے بنایا ہے۔ تو نکاح جو کیا جاتا ہے اس کی بنیادی وجہ ہے نسل بڑھانا، تو یہی چیز اگر نہیں ہے تو اس کو پہلے کلیئر کرنا ضروری ہے۔ عورت اگر بانجھ ہے وہ پہلے بتا دے میرے اولاد نہیں ہوگی، یا میرے 1-2 بچوں سے زیادہ نہیں ہو سکتے، کوئی بیماری ہے۔ مرد اگر بانجھ ہے پہلے بتا دے بھائی میرے جو ہے نا اولاد نہیں ہو سکتی، رپورٹ یہی ہے، یا میں نامرد ہوں، تو یہ پہلے بتانا اس پہ ضروری ہے۔ بہت سے مرد نامرد ہوتے ہیں، دھوکہ دے کے عورت سے شادی کر کے زندگی عذاب میں ڈال دیتے ہیں اس کی، اور بعض عورتیں بانجھ ہوتی ہیں وہ نہیں بتاتی پہلے، تو یہ بہت بڑا دھوکہ ہے۔ اگر کسی نے آپ کے ساتھ پہلے سے ایسا دھوکہ دیا اور پھر نکاح کیا ہے، تو پھر میں اگر مرد نے یہ کام کیا ہے، یعنی دھوکہ عورت نے دیا تھا اور مرد نے اس سے شادی کر لی، تو پھر میں مرد کو کہتا ہوں کہ آپ فوراً دوسری شادی کریں، اور یہ آپ کا رائٹ ہے، ویسے بھی رائٹ ہے لیکن یہاں تو اور زیادہ رائٹ ہے، کیونکہ طلاق نہ دیں اس کو، اب شادی ہو گئی ہے تو آپ جو ہے وہ دوسری شادی کریں اور اس سے کیونکہ نسل بڑھانا یہ شریعت میں بھی ہے، انسان کی نیچر بھی ہے، اور یہ بہت ضروری بھی ہے، اور شریعت نے بھی اس کو پسند کیا ہے، اور اس عورت نے دھوکہ بھی دیا آپ کو۔ اور اگر مرد نے پہلے دھوکہ دیا، دھوکہ مرد نے دیا، اس نے اپنے آپ کو یہ نہیں شو کیا کہ میں نامرد ہوں، یا اس نے یہ نہیں شو کیا کہ میرے اولاد نہیں ہوگی، اور دھوکے سے عورت سے شادی کر لی، تو میں پھر خواتین کو مشورہ یہ دیتا ہوں کہ اس سے طلاق لی جائے۔ ہاں دھوکہ نہ دیا ہو، بعد میں بیمار ہو گیا ہو، کوئی نارمل ہو اور بیمار ہو گیا، یا وہ جو ہے دھوکہ نہیں دیا اس نے لیکن بعد میں بعض مردوں کے ساتھ یہ مسائل ہو جاتے ہیں، کوئی نفسیاتی پرابلم ہو جاتی ہے ان کے ساتھ، تو پھر ایک الگ مسئلہ ہے، پھر وہ میاں بیوی کا آپس کا معاملہ ہے، کمپرومائز کر لیں، صبر کر لیں یا علیحدگی اختیار کریں، وہ ان کا ذاتی مسئلہ ہے۔ تو ہر ایک کی فیلڈ میں ٹانگ بھی آنی چاہیے وہ، اور ہر ایک کو مشورہ جنرلی دیا بھی نہیں جا سکتا جب تک ہر ایک کے الگ الگ حالات سامنے نہ آئے۔ لیکن اگر کسی آدمی نے دھوکہ دیا ہے اور اس نے پہلے سے یہ شو نہیں کیا کہ میں نامرد ہوں، پھر اگر اس نے شادی کی ہے تو اصول یہی ہے کہ عورت کو اس سے طلاق لے لینی چاہیے۔ کوئی اس کے علاوہ اگر کوئی مجبوری ہو عورت کو، یا وہ میاں اتنا اچھا ہے کہ عورت بھی اس پہ لٹو ہو گئی ہے تو گزارا کر رہی ہے، تو اس کا آپس کا مسئلہ ہے، لیکن عمومی قانون یہی ہے، جو قانون کا مطلب ایک رائے جو میں سمجھا ہوں وہ یہی ہے کہ میں ایسی صورت میں خواتین کو فوراً مشورہ دیتا ہوں کہ اگر دھوکے سے اس بندے نے شادی کی ہے تو اس سے علیحدگی لیا، کیونکہ مرد کے پاس تو دوسری شادی کا آپشن ہے، عورت کے پاس تو آپشن نہیں ہے، وہ تو پوری زندگی بیچاری کی برباد ہو جاتی ہے۔ اولاد ہی نہیں ہوتی تو کیا پھر آپ خود سوچیں کہ نکاح کا بنیادی مقصد ہی اولاد ہے، تو اس لیے یہ کر سکتے ہیں آپ۔ شارٹ کٹ میں قضاء عمری پڑھنے کا طریقہ، کیا قضاء عمری میں تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کو چھوڑ سکتے ہیں؟ نیز آخر میں جو درود پڑھتے ہیں کیا اسے بھی مختصر کر سکتے ہیں؟ مسز شہریار کراچی سے۔ جی ہاں، قضاء عمری پڑھنا تو ضروری ہے، اور لیکن وتر میں تو تینوں رکعتوں میں تلاوت کرنی پڑے گی، لیکن فرض نماز میں تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ چھوڑ سکتے ہیں۔
جائز ہے. اور درود شریف بھی چھوڑ سکتے ہیں لیکن بالکل چھوڑنے سے بہتر ہے صلی اللہ علیہ وسلم اتنا مختصر پڑھ لیا کریں. بہتر تو یہی ہے کہ تیسری چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھیں پوری تفصیل سے, یعنی نماز مکمل کریں جیسے کہ ایک سنت طریقہ ہے, پراپر طریقہ ہے, لیکن اگر بہرحال بہت زیادہ ہیں تو اتنا مختصر کیا جا سکتا ہے. موبائل میں بچوں کی تصویریں رکھ سکتے ہیں کیا؟ موبائل میں بچوں کی تصویریں رکھ سکتے ہیں یا نہیں, یا انہیں بھی ڈیلیٹ کر دینا چاہیے؟ مسز شہریار کراچی سے. موبائل میں ڈیجیٹل فارم میں بچوں کی تصویریں رکھ سکتے ہیں, پرنٹ نکالنا صحیح نہیں ہے اس کا. عورت گھر میں کتنا لباس پہنے؟ مسز شہریار کراچی سے. اپنے محرموں والد بھائیوں سے کس حد تک پردہ کرنا چاہیے؟ کیا دوپٹہ لینا یا مکمل آستین والے کپڑے پہننا ضروری ہے یا نہیں؟ اچھا بھائی, نیز سسر وغیرہ سے کس قسم کا پردہ ہونا چاہیے؟ میں یہ اس کے پورا تفصیل سے کلپ ریکارڈ کروا چکا ہوں کہ گھر میں خواتین کو کتنا پردہ کرنا چاہیے, وہ سن لیں کیونکہ یہ بہت سارے مسائل ہیں آج, وہ پھر رہ جائیں گے. اور آپ نے ویسے بھی 3 سوال پوچھ لیے, 2 ہو گئے آپ کے, یا پھر دوبارہ اس کو ریپیٹ کر دیں تو اگلے کسی سیشن میں اس کا جواب دے دوں گا میں. موبائل میں بچوں کی ہو گیا, کیا لیکیریا میں ہر بار وضو کرنا ضروری ہے؟ لیکیریا کا مسئلہ اور ایک سے دوسری نماز تک وضو نہ ٹھہرتا ہو, اگر اس میں ایک دفعہ استنجا کر کے وضو کر لیں اور وضو کے دوران لیکوریا ہو جائے تو کیا دوبارہ بار بار طہارت حاصل کرنی ہوگی؟ دیکھیں اگر بہت زیادہ لیکوریا ہو رہا ہے, اتنا ہو رہا ہے کہ آپ کے یعنی ایسا ٹائم آ گیا کہ وضو کر کے نماز پڑھنا طہارت کی حالت میں ممکن ہی نہیں ہے. جیسے آپ نے وضو شروع کیا اور وضو کے بعد جب جیسی نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو نماز میں یا نماز سے پہلے ہی پھر جو ہے وہ لیکوریا ہو جاتا ہے, وضو ٹوٹ جاتا ہے. تو اگر اتنا ہو رہا ہے کہ نماز ہی نہیں پڑھی جا رہی تو پھر معذور کے حکم میں ایسی خاتون آ جاتی ہیں, اور پھر ان کو چاہیے کہ ہر نماز کے لیے یعنی ہر فرض نماز کے لیے الگ وضو کر لیں, اور پھر اس میں جتنی نمازیں آئیں یعنی فرائض واجبات اور سنت نوافل سب اسی کے دوران پڑھ لیں. پھر جب جیسی نئی نماز کا وقت آئے تو نیا وضو کریں, اتنا کافی ان کے لیے معذوری میں داخل ہو جائیں گے. اس پر میں ایک تفصیلی کے لیے ریکارڈ کرا چکا ہوں, معذور کیسے وضو کرے, یہ آپ سرچ کر کے سن لیں. آدھی نماز بیٹھ کر آدھی کھڑے ہو کر پڑھنا. خواتین گھر پر جو فرض نماز پڑھتی ہیں اگر وہ ایک رکعت بیٹھ کر پڑھے اور باقی کھڑے ہو کر پڑھے تو کیا اس صورت میں نماز ادا ہو جاتی ہے؟ مزمل کراچی سے. فرض نماز کھڑے ہو کر پڑھنا ضروری ہے, جب تک بہت شدید مجبوری نہ ہو بیٹھ کے پڑھنا جائز نہیں ہے. تو اگر کسی نے 2 رکعتیں کھڑے ہو کر یا 2 بیٹھ کے پڑھی ہیں تو بیٹھ کے اگر مجبوری میں پڑھی ہیں, بالکل نہیں کھڑا ہوا جا رہا تھا, پھر تو جائز ہے, چاہے 1 رکعت پڑھیں 2 رکعت پڑھیں. اور اگر بغیر مجبوری کے بیٹھ گئی تو 1 رکعت میں بھی بیٹھ گئی تو نماز میں ہی ہوگی. کیا جانوروں کو کھلانا بھی صدقہ ہے؟ ہماری طرف کچھ کتے جانور وغیرہ بھوکے رہتے ہیں, اگر میں انہیں صبح شام کچھ کھلاتا ہوں تو کیا مجھے اس پر صدقے کا ثواب ملے گا یا میرے پیسے ضائع ہو جائیں گے؟ محمد احتشام لکھنؤ سے. دیکھیں جانور کو کھلانا بھی صدقہ ہے, حدیث میں آتا ہے کتے کو پانی پلایا تھے شخص نے پیاسے کتے کو, اللہ نے بخشش کر دی, تو بالکل صدقہ ہے. لیکن کچھ جانور ایسے ان کو آپ کھلائیں گے تو ان کی نسل بہت اسپیڈ سے بڑھتی ہے اور وہ انسان کے لیے نقصان دہ بھی ہے. تو اگر آپ کتوں کو بہت کھلانا شروع کر دیں گے تو سارے جتنے بھی بے روزگار کتے ہیں وہ سارے آپ ہی کے گھر پہ آ کے ڈیرا لگا کے بیٹھ جائیں گے, اور پھر وہ نسل بھی طبیعت سے بڑھاتے ہیں. آپ کو پتا ہے کتوں کے تو برساتی مینڈکوں کی طرح بچے ہوتے ہیں, پھر ہر جگہ آپ کو کتے ہی کتے نظر آئیں گے. تو اس لیے کھلائیں ضرور, مگر کتوں کی نسل پہ بھی کنٹرول کریں, کیونکہ یہ جنگل کا جانور ہے. جب علاقوں میں دیکھیں ہمارے یہاں کے ایم سی والے جو ہے نا کتوں کی پہلے کنٹرول کرتے تھے ان کی نسل پہ, اور جب کتے زیادہ ہو جاتے تھے تو وہ کچھ زہر وغیرہ کھلا کے ان کو مارا جاتا تھا تاکہ نسل کنٹرول میں رہے. اب این جی اوز وغیرہ نے پتہ نہیں عجیب سا کتا پن کیا ہے کہ کتوں کو مارنے پر پابندی لگا دی. اس کا کراچی میں یہ نقصان ہو رہا ہے کہ کتے اتنے ہو گئے ہیں کہ گاڑیوں کے نیچے بھی آ رہے ہیں جس سے ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں گاڑیوں کے, اور پاگل ہو کے کاٹ بھی رہے ہیں لوگوں کو. ویکسینیشن کا تو کوئی انتظام ہی نہیں ہے کتوں کی ہمارے یہاں, تو اس کا بڑا نقصان ہو رہا ہے. تو یہ حدیث سے ثابت ہے, صحیح ہے, مسلم کی حدیث ہے, مدینہ میں جب کتے زیادہ ہو گئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے کتوں کو مارنے کا حکم دیا تھا. تو اس سے میں پتہ چلتا ہے کتوں کی نسل جب بڑھ جائے تو ان کو مارنے کا حکم ہے, کیونکہ یہ جنگل کا جانور ہے, وہاں تو نسل خود ہی کنٹرول میں رہتی ہے. شہروں میں تو جو ہے وہ کنٹرول میں نہیں رہتی, وہ فائدے کے بجائے الٹا انسان کو نقصان ہوتا ہے. اب آپ دیکھیں کورونا وائرس جب سے پھیلا ہے, لاک ڈاؤن ہوا ہے, تو کتے آزاد گھوم رہے, انسان گھروں میں بند ہو گئے. تو کسی نے بڑی اچھی تصویر واٹس ایپ پہ بھیجی تھی, کتوں کا ایک پورا اجتماع ہے, تو وہ پریشان ہو کے کہہ رہے ہیں کہ کیا یار یہ کے ایم سی والے انسانوں کو اٹھا کے لے گا اس دفعہ کتوں کو لے جانے کے بجائے. تو انسان شارٹ ہو گئے مارکیٹ سے, کتے ہر جگہ پھیلے ہوئے. تو اگر آپ اس طرح سے کتوں کو کھلائیں گے نا تو کتے اور بڑھیں گے. تو کھلانے پر میں نہیں منع کر رہا آپ کو, لیکن کوئی ایسا طریقہ بھی ہو کہ یہ جو بہت زیادہ اسپیڈ سے کتے پھیل رہے ہیں, ان کی نسل بڑھ رہی ہے, تو کتوں کو مارنے کا بھی کوئی انتظام ہونا چاہیے تاکہ ان کی نسل کنٹرول میں رہے اور یہ انسانوں کو نقصان نہ پہنچائے. میں نے ترکی میں دیکھا تھا, وہاں ہر کتے کے گلے میں ایک پٹا پڑا ہوا تھا اور ایک نمبر تھا, رجسٹرڈ نمبر اور رجسٹریشن نمبر اس کا. یہ اس کی علامت ہوتی تھی کہ اس کتے کا پورا ریکارڈ گورنمنٹ کے پاس ہے اور یہ پاگل نہیں ہے. کتا جب پاگل ہوتا ہے نا تو پتہ نہیں چلتا کہ یہ پاگل ہو گیا کہ نہیں ہو گیا, وہ کاٹ لیتا ہے, انسان کے لیے بہت نقصان دہ ہو. تو اور ہمیں کیا پتا ہوگا کہ
کون سا کتا پاگل ہے کون سا پاگل نہیں ہے. تو یہ گورنمنٹ تو کنٹرول کرتی نہیں ہے. وہاں ہم نے باہر کنٹریز میں دیکھا ہے وہاں ویکسینیشن ہوتی ہے ان کی, کتوں کو باقاعدہ چیک کیا جاتا ہے بھائی کوئی کھسک تو نہیں گیا. تو ہمارے یہاں تو آوارہ بے روزگار کتے پھر رہے ہیں دبا کے, تو آپ اگر ان کو روزگار دے دیں گے تو اور کتے پن پہ اتر آئیں گے. اس لیے احتیاط کریں. ویسے اگر کھلانا ہو تو میرا خیال ہے بکری پالیں, گائے پالیں, بھینس پالیں, مرغیاں پالیں, ان کو کھلائیں, وہ انڈا بھی دیں گی, آپ کو بھی کھلائیں گی. وہ بکری کو جتنا کھلاؤ گے وہ آپ کو بھی اتنا کھلائے گی. کتے کو کھلاؤ گے وہ کیا کھلائے گا؟ یا تو پالتو کتا ہو نا جو کسی مجبوری سے رکھا ہو حفاظت کے لیے, پھر تو ٹھیک ہے. گلی محلے کے کتوں کو لفٹ کرائیں گے تو پھر وہ مسئلہ جو ہے وہ یہ ہوگا کہ وہ بہت زیادہ پھیل جائیں گے. ہمارے محلے میں ایک صاحب تھے, وہ بلیوں کو کھلاتے تھے بہت, تو اس کا نتیجہ نکلا کہ پورے محلے کی بلیاں ہماری گلی میں آ کے جمع ہو گئی تھیں. وہ بلیاں کی بھی تو مخبری ہوتی ہے نا, ایک بلی نے کھایا اس نے دوسری کو جا کے بتایا بہن وہاں جو ہے نا چیچڑے مل رہے ہیں, تو وہ ہوتے ہوتے خبر پھیلتی رہی. ایک سال میں وہ بھائی پوری ایک بلیوں کی فوج ہماری گلی میں تیار ہو گئی. ہم نے کہا یار یہ کیا مذاق ہے, ٹھیک ہے 2-4 بلیاں ہر گلی میں اچھی لگتی ہیں, جانور تو ایک زمین کی رونق ہے, مجھے خود بھی جانور پالنے کا شوق ہے. ابھی ایک بلی میں نے پالی ہوئی تھی, وہ اتنا فری ہو گئی تھی کہ وہ پھر ہمارے لیے ٹینشن بن گئی تھی. وہ اتنا فری ہو گئی کہ وہ اس نے تو بغیر پیمپر کے وہ باقی چیزیں بھی شروع کر دی اس نے گھر میں, تو پھر ہم اس کو دور کہیں پھکوا کر آئے ہیں, ورنہ بہت پل گئی تھی وہ. تو 2-4 تو اچھے ہی لگتے ہیں جانور گلی میں, لیکن بہت زیادہ ہو جائیں تو پھر وہ نقصان کا سبب بنتے ہیں. تو ہم نے بھی ان صاحب سے کہا یار یہ بلیوں کو اتنا پروٹوکول آپ دے رہے ہیں, پورے محلے کی بلیاں ہمارے محلے میں, پھر ان کو گوشت کھلا کھلا کے ایسا خونخوار بنا دیا کہ وہ مرغیوں کو بھی, ہم جس دن وہ بزرگ نہیں آتے چیچڑے لے کے تو اس دن پھر وہ دوسروں کے چیزیں بنانا شروع کر دیا ان بلیوں نے, ہماری مرغی کھا گئی. تو جانوروں کو کھلائیں مگر ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھ کر. بعض لوگ چیلوں کو کھلانا شروع کر دیتے ہیں, بھائی چیل تو انسان کے لیے نقصان دہ جانور ہے, تو چیلوں کو آپ گوشت ڈالو گے, چیل تو خونخوار جانور ہے, وہ ساری چیلیں آپ کے محلے میں جمع ہو جائیں گی, پھر کوئی گوشت نہیں لے جا سکتا. میں ایک دفعہ گوشت شاپر میں لے کر آ رہا تھا, ایک فضائی حملہ ہوا, میں حیران یہ گوشت گیا کہاں سے, پتا چلا پوری بوٹیاں جو ہے نا وہ محلے میں گلی میں پھیل گئی ہیں. پتا چلا کہ چیل نے وہ پیچھے سے آئی ہے اور ایسے جیٹ طیارے کی طرح اس نے حملہ کر کے تھیلی پہ چونچ ماری. تو اسی وجہ سے جو ہے حالت احرام میں بھی چیل کو مارنے کی اجازت ہے, کیونکہ یہ انسان کے لیے نقصان دہ جانور ہے. کیا جوائنٹ فیملی سے علیحدہ ہونا قطع رحمی ہے؟ اگر میاں بیوی جوائنٹ فیملی میں رہتے ہوں پھر حالات کی وجہ سے الگ ہوں تو جیسا کہ حدیث میں وارد ہے کہ قطع تعلق کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا, تو اس بارے میں کیا حکم ہے؟ نہیں, جوائنٹ فیملی سے میاں بیوی کا الگ ہونا یہ کوئی قطع رحمی میں نہیں آتا, وہ تو انسانی فطرت ہے. دیکھیں اگر الگ نہ ہوتے تو آدم علیہ السلام اور حضرت حوا جہاں پیدا ہوئے تھے ہم بھی وہیں رہتے آج. تو ظاہر ہے بچے بڑے ہوتے گئے, آدم علیہ السلام کے شادیاں کر کے الگ ہوتے گئے تو پوری دنیا آباد ہو گئی, اتنے بڑے بڑے ملک آباد ہو گئے, ورنہ تو سارے وہیں گھس گھس کے رہ رہے ہوتے ابھی تک آدم علیہ السلام کے گھر میں ہی. سوچو کہ 6 ارب انسان ایک ہی بنگلے میں رہتے, کتنی بڑی ٹینشن ہوتی. جو الگ ہوتا اس کو ہم تانا دیتے کہ تم جوائنٹ فیملی سے الگ ہو رہے ہو تو رشتہ داری توڑ رہے ہو. تو یہ انسانی نیچر ہے, جب شادی ہوتی ہے بچے ہوتے ہیں الگ ہو جاتا ہے, آبادی بڑھتی ہے, تو یہ الگ ہونا کوئی بری بات نہیں ہے, لیکن یہ آپس میں محبت سے ہو جانا چاہیے, لڑک بڑھ کے نہیں ہو تو اچھا ہے. کسی نے سوال پوچھا ہے, سید ریحان زیب کوئٹہ. تھوڑا ہمارا مسائل کا ناغہ ہو گیا تھا, رمضان کی وجہ سے میں تھوڑا مصروف ہو گیا تھا, تو آج دوبارہ ہم آغاز کرتے ہیں اور انشاءاللہ کوشش کریں گے جو دن ہیں چینل پہ مسائل چلنے کے, جو ٹائم پہلے سے چلا آ رہا ہے اس کی ہم پابندی کریں. پہلا سوال ہے جی, مسجد میں اگر SOP پر عمل نہ ہو تو نماز کہاں پڑھیں؟ ان کا مطلب پتہ نہیں کیا ہے. سوال سے آگے جو انہوں نے پوچھا ہے اس سے پتہ چل رہا ہے کہ مسجد میں اگر آج کل جو وائرس پھیلا ہوا ہے اور احتیاط پر عمل نہ ہو, لوگ فاصلے سے کھڑے نہ ہو رہے ہوں اور مل مل کے کھڑے ہو رہے ہوں, تو پھر کیا کریں؟ اگر کسی علاقے میں آس پاس کی تمام مساجد میں کورونا وائرس کے سلسلے میں باجماعت نمازوں کے دوران بیان کردہ احتیاطی تدابیر پر عمل نہ کیا جاتا ہو تو کیا یہ صورتحال جماعت چھوڑنے کا عذر بن سکتی ہے؟ جناب سید ریحان صاحب, علماء کا جو مشترکہ اعلامیہ سامنے آیا ہے ڈاکٹروں سے مشورے کے بعد, بہت غور و خوض کے بعد, اس میں یہی سجیشن دی گئی ہے کہ احتیاطی تدابیر پر عمل کے ساتھ مسجد میں حاضری ہو. تو اگر کسی مسجد میں احتیاطی تدابیر پر عمل نہیں ہو رہا تو ہماری رائے یہی ہے کہ ایسی صورت میں گھر میں نماز پڑھنا مسجد میں نماز پڑھنے سے ان حالات میں افضل ہے, کیونکہ اس پہ کئی دفعہ ڈاکٹروں کی اور رپورٹ پیش کی جا چکی ہے. یہ وائرس جو ہے نا ایک آدمی سے کئی آدمیوں کو لگ رہا ہے. اس میں بار بار ایک ہی بات کو ریپیٹ کرنا بھی اچھا نہیں لگتا, تو کئی اس پہ کلپ ریکارڈ کروا چکا ہوں میں. کسی کو اس پر اعتماد ہے تو عمل کرے, نہیں تو جس مفتی کی بات پر اعتماد ہے وہی پھر اس کی بات پر عمل کرنا چاہیے. شوگر کے مریض کے لیے رمضان کے روزے کا حکم. فیصل قریشی شکارپور سے, اگر شوگر کا مریض رمضان کے روزے نہ رکھ سکے تو کیا وہ فدیہ دے سکتا ہے؟ ہاں واقعی اگر شوگر کی وجہ سے نہیں رکھ پا رہا ہے تو پہلے تو اس پر لازم ہے کہ وہ سردیوں میں اگر رکھ سکتا ہے تو قضا سردیوں میں کرے. یاد رکھیں فدیہ اس پر ہوتا ہے جو ساری زندگی روزہ نہ رکھ سکے. اگر آپ سردیوں میں روزے رکھ سکتے ہیں
کنٹینیو نہیں رکھ سکتے, ایک ایک روزہ چھوڑ کے ایک روزہ رکھا, اس طرح سے رکھ سکتے ہیں. تو روزے میں اصل یہی ہے کہ آپ کو قضا رکھنی پڑے گی, اور اگر قضا کی آپ میں طاقت ہی نہیں ہے, قضا بھی نہیں کر سکتے, پھر آپ فدیہ دے سکتے ہیں. شوگر کے مریض, کیونکہ ایک دم شوگر ڈاؤن ہو جاتا ہے اور مسئلہ کھڑا, یعنی اس میں موت کا خطرہ ہوتا ہے, شوگر ڈاؤن ہو جاتی ہے. رقم محفوظ کرنے کے لیے پلاٹ لیا ہو تو زکوٰۃ کا حکم. اگر پلاٹ یا زمین اس لیے لی ہے کہ رقم محفوظ ہو جائے تو اس صورت میں کیا اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی یا نہیں؟ عبد الحفیظ کند کوٹ سے. دیکھیں, جو پلاٹ لیا جاتا ہے نا رقم کو محفوظ کرنے کے لیے, اس پلاٹ میں نیت یہ ہوتی ہے کہ جب ضرورت ہوگی پلاٹ بیچ دیں گے, تو وہ تجارتی پلاٹ ہی ہے, یعنی وہ ایسا پلاٹ ہے جو آپ نے بیچنے کے لیے خریدا ہے, تو اس لیے اس پر زکوٰۃ واجب ہے. اگر بیچنے کے لیے نہیں خریدا بلکہ آپ نے خریدا ہے کہ بھئی میرے پاس ایک انویسٹمنٹ ہوگی تو میں بعد میں جو ہے اس میں گھر بھی بنا لوں گا, اور خیال ہوا تو چلو میں کرائے پہ دے دوں گا, زرعی زمین ہے تو اگا لوں گا, اور پھر یہ بھی ایک آپشن تھا دماغ کے کسی کھانچے میں تھا کہ یار کسی کام نہیں آیا تو چلو بیچ دیں گے. تو اگر اس طرح کا ڈاؤٹ تھا تو پھر اس پہ زکوٰۃ واجب نہیں ہے. لیکن اگر یہ تھا کہ ابھی خرید لیتا ہوں, بعد میں جب قیمت بڑھی تو بیچ دوں گا, تو کیش اماؤنٹ گھر میں رکھنے سے بہتر ہے پلاٹ خرید کے رکھو, تو یہ نیت تھی تو پھر اس پہ زکوٰۃ واجب ہے. صدقہ فطر کی ادائیگی کا وقت کیا ہے؟ کیا صدقہ فطر رمضان سے پہلے یا رمضان کے پہلے عشرے میں دے سکتے ہیں؟ احمد نواز اٹک سے. جی ہاں, رمضان سے پہلے بھی دے سکتے ہیں, رمضان کے پہلے عشرے میں بھی دے سکتے ہیں. عید سے پہلے دینا بہتر ہے, عید کی نماز سے پہلے. گھر میں حافظ نہ ہو تو تراویح کیسے پڑھیں؟ گھر میں کوئی حافظ قرآن نہ ہو تو تراویح کس طرح پڑھی جائے؟ عبدالصمد کینیڈا سے. بھائی علم طرح سے پڑھ لیں, چھوٹی صورتوں سے پڑھ لیں, سورہ یاسین یاد ہے تو وہ پڑھ لیں, کسی بھی طرح سے پڑھ لیں. حاملہ عورت کے لیے روزہ رکھنے کا حکم. کیا حاملہ عورت رمضان المبارک کے روزے رکھ سکتی ہے جبکہ طبیعت خراب ہونے کا شدید اندیشہ ہو؟ محمد ہارون الرشید یو پی سے. اگر غالب گمان ہے کہ حاملہ عورت نے روزہ رکھا تو واقعی اس کی طبیعت خراب ہوگی, یہ زیادہ تر دماغ اسی طرف جا رہا ہے, تو پھر حاملہ عورت روزہ چھوڑ سکتی ہے. اور لیکن نارملی ایسا ہوتا نہیں ہے, اس لیے یہ کہنا کہ جو بھی جس خاتون کو بھی پریگننسی ہے وہ روزہ چھوڑ سکتی ہیں, یہ غلط ہے. اگر اس پریگننسی میں روزہ رکھنے سے باقاعدہ نقصان ہو رہا ہے یا ہونے کا غالب گمان ہے تو پھر تو روزہ چھوڑا جا سکتا ہے, ادروائز روزہ نہیں چھوڑا جا سکتا. اور یہ ڈاکٹر بتا سکتے ہیں زیادہ اچھا کہ ان کو روزہ رکھنے سے نقصان ہوگا کہ نہیں ہوگا. اور ڈاکٹروں میں بھی ایک ڈاکٹر سے نہیں پوچھنا چاہیے, دو تین ڈاکٹروں کی رائے لے لینی چاہیے. زکوٰۃ میں سونے کی کون سی قیمت کا اعتبار ہوگا؟ زکوٰۃ کس قیمت کے اعتبار سے دینی چاہیے؟ جس قیمت میں ہم سونار سے سونا خریدتے ہیں یا جس قیمت پر ہم سونار کو واپس بیچتے ہیں؟ بنت عبید اللہ انڈیا سے. زکوٰۃ کسی چیز کی جو ریسیل ویلیو ہے نا اس پر ہوتی ہے. آپ نے جب سونا جو ہے کسی کو بیچیں گے, یعنی مارکیٹ میں جب بیچنے جائیں گے, سونار کو نہیں, مارکیٹ میں جب بیچنے, سونار تو بہت کم قیمت پہ لے گا نا, سونار جس قیمت پہ آپ کو بیچ رہا ہے تو وہ والی قیمت اس کی مارکیٹ ویلیو کہلاتی ہے, اس قیمت پہ آپ زکوٰۃ دیں گے. کیا وبا میں مرنے سے حقوق العباد معاف ہو جائیں گے؟ میں نے سنا ہے کہ موجودہ وبا سے جو لوگ مر جاتے ہیں وہ شہید ہوتے ہیں. اگر ایسا شخص حقوق العباد میں کوتاہی کا مرتکب ہو تو اس کے ساتھ آخرت میں کیا معاملہ ہوگا؟ عادل شہزاد سعودی عرب. دیکھیں یہ شہادت کی قسم ہے مگر اس میں فضیلت ہے, موت کی, گناہ معاف ہوتے ہیں, مگر یہ کہ سارے ہی معاف ہو جاتے ہیں اور کبیرہ بھی معاف ہو جاتے ہیں یہ اللہ ہی جانے. تو اس لیے ہمیں تو گناہ سے بہرحال بچنا چاہیے, اور اگر وبا میں مر گیا تو شہادت کی فضیلت بھی حاصل ہوگی. تو اس لیے حقوق اللہ بھی پورے کرنے, حقوق العباد بھی. پھر اگر اللہ شہادت دے دیتا ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ایک اضافی نعمت ہے. تو کبھی یہ سوچ کے گناہ کرنا کہ میری وبا میں موت واقع ہو جائے گی تو میرے گناہ معاف ہو جائیں گے, یہ سوچ کے گناہ کرنا بالکل جائز نہیں ہے اور بے وقوفی ہے. تو حقوق العباد تو ویسے بھی بہرحال ادا کرنے ہی پڑتے ہیں, وہ تو دینے ہی دینے, اور اللہ کے حقوق یعنی اگر نمازیں باقی ہیں, روزے باقی ہیں تو ان کی بھی وصیت کرنا لازم ہے. دوسری شادی کے لیے بال کالے کر سکتے ہیں؟ اگر دوسری یا تیسری شادی کا ارادہ ہو تو کیا داڑھی کو کالا رنگ کر سکتے ہیں تاکہ رشتے آنے میں آسانی ہو؟ قاری عبد الرحمان. پھر بھی کوئی لفٹ نہیں کرائے گا. یہ بتا دوں آپ کو میں, بالوں کو چاہے آپ پلاسٹک سرجری بھی کروا لینا, دوسری شادی کے لیے بہت پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں, پھر جا کے رشتہ ملتا ہے, بڑے دھکے کھانے پڑتے ہیں انسان کو. اور دوسری شادی کے لیے جتنے دھکے کھائیں گے نا, کرنے کے بعد جو دھکے کھائیں گے وہ اس سے ڈبل ہیں, تو جو رہے سہے بال ہیں وہ بھی سفید ہو جائیں گے. تو پھر بھی میں کہتا ہوں کرو یار, ہمت کرو, ہمارے معاشرے کی ضرورت ہے. باقی داڑھی کو کالا نہ کریں, آپ براؤن کر سکتے ہیں, کالا نہ کریں آپ, کالے کرنا جائز نہیں ہے. بعض فقہاء نے گنجائش دی ہے کہ بیوی اگر بہت زیادہ اصرار کرے اور اس کی خوشی ہو تو بعض فقہاء نے داڑھی کو کالا کرنے کی گنجائش دی, لیکن راجح قول یہی ہے کہ کالا نہیں کر سکتے 40 سال کے بعد.
تو آپ براؤن کر سکتے ہیں، لیکن اتنے براؤن کے دیکھنے میں بالکل کالے نظر آئیں تو وہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ کئی سال کے سجدہ تلاوت واجب ہوں تو کیسے ادا کریں؟ اگر کسی شخص نے پچھلے 8 سالوں سے اب تک لا علمی کی وجہ سے سجدہ تلاوت ادا نہ کیا ہو تو اس کے لیے کیا حکم ہوگا؟ محمد عرفان اعظم گڑھ۔ بھائی سارے سردے کر لے، کتنا ٹائم لگتا ہے؟ اندازہ لگا لے کتنے سردے واجب ہوں گے، زیادہ 500 ہوں گے، 1000 ہوں گے، 1500 ہوں گے، تو کیا ہے اس میں؟ روزانہ ہر نماز کے ساتھ تھوڑے تھوڑے کرتا رہے، لیکن نمازوں کے بعد مسجد میں سردہ کرنا مکروہ ہے کیونکہ لوگ اس کو پھر سنت عمل سمجھتے ہیں۔ تو گھر میں آپ روزانہ کر لیں، 10 کر لیں، 20 کر لیں، 30 کر لیں اور ڈائری میں نوٹ کرتے چلے جائیں۔ روزے میں تھوک اور بلغم نگلنے کا حکم کیا؟ روزے کی حالت میں تھوک، بلغم یا ناک کا پانی نگل لینے سے روزہ ٹوٹ جائے گا؟ نازیہ صاحب انڈیا سے۔ نہیں ٹوٹے گا، بلغم شلغم نگلنے سے نہیں روزہ ٹوٹتا۔ فیڈ کرانے والی عورت کے لیے روزے کا حکم، اگر ماں 10 ماہ کے بچے کو دودھ پلاتی ہو تو کیا وہ روزہ رکھ سکتی ہے یا نہیں؟ محمد سفیان ملک انڈیا سے۔ بھئی یہ تو اسی ماں سے پوچھا جائے گا رکھ سکتی ہے یا نہیں۔ اگر رکھ سکتی ہے تو رکھنا فرض ہے، نہیں رکھ سکتی تو رکھنا فرض نہیں۔ اب وہ رکھ سکتی ہے کیسے؟ بھئی ماں کو چاہیے کہ جو خواتین بچوں کو فیڈ کراتی ہیں ان کو بھوک بہت زیادہ لگتی ہے کیونکہ انرجی ان کی جو یوٹیلائز ہوتی ہے بہت زیادہ، تو وہ غروب آفتاب سے لے کر صبح سحری تک نان اسٹاپ کھائیں، خوب کھائیں اور پھر بچے کو فیڈ کرائیں، تو یہ آسانی سے ہو سکتا ہے۔ فیڈ کرانا کوئی ایسا شرعی عذر نہیں ہے کہ فیڈ کرانے کی وجہ سے روزہ معاف ہو جاتا ہو، ایسا نہیں۔ لیکن اگر کوئی خاتون کمزور ہیں، جب وہ فیڈ کراتی ہیں تو ان کو بہت زیادہ چکر آتے ہیں یا بچے کو دودھ نہیں ملتا، دودھ پورا نہیں ہوتا اس کا، یعنی انہوں نے مغرب سے صبح سحری تک نان اسٹاپ کھا کے بھی دیکھ لیا، پھر بھی وہ دن میں ان کو اتنا وہ ہو جاتی ہے کمزوری کہ روزہ رکھنے سے وہ بچے کا دودھ پورا نہیں ہوتا، یا یہ کہ خود ان کی طبیعت خراب ہونے لگتی ہے، تو واقعی اگر ایسا کوئی مسئلہ ہے تو پھر روزہ چھوڑنے کی گنجائش ہے، بعد میں قضا کر لیں۔ 1 ماہ بعد کا چیک زکوٰۃ میں شامل کیا جائے گا؟ اگر کسی شخص کو 1 مہینے بعد کا چیک ملا ہو لیکن اس کی زکوٰۃ کی تاریخ آج کی ہو تو وہ چیک کو زکوٰۃ میں شامل کریں گے یا نہیں؟ محمد الیاس ابو زیبی سے۔ اگر اس نے کسی کو قرضہ دیا ہوا تھا اور قرضہ، تو پھر وہ جس نے قرضہ واپس کرنا ہے اس نے 1 مہینے بعد کا چیک دے دیا تو زکوٰۃ آپ پر واجب ہو جائے گی، کیونکہ وہ قرضہ تو آپ جب چاہیں وصول کر سکتے ہیں۔ وہ الگ بات ہے پھر آپ نے اپنی مرضی سے اس کو 1 مہینے بعد کا چیک دے دیا، یعنی چیک لے لیا آپ نے تو بھی، کیونکہ رقم بہرحال وہ آپ کی ہے اس لیے زکوٰۃ آپ پر واجب ہوگی۔ کتنی رقم پر زکوٰۃ واجب ہے؟ ظاہر شاہ 4 صدہ سے پوچھتے ہیں آج کل کتنی رقم پاس ہو تو زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے؟ 52.5 تولہ چاندی کے برابر رقم ہو جو 40 سے 50 ہزار کے درمیان چلتی ہے، نیٹ پہ لکھ کے دیکھ لیں 52.5 تولہ چاندی کی آج کیا قیمت ہے، تو اتنی رقم پہ زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے۔ اس پر میں نے پوری ڈیٹیل سے مسئلہ ریکارڈ کروایا ہے، میری یعنی انٹرنیٹ پہ آپ لکھیں گے مفتی طارق مسعود زکوٰۃ کے مسائل، تو ایک آڈیو بیان ہے بہت تفصیل سے، وہ سن لیں تو بہت زیادہ ثواب ملے گا۔ رمضان کی مبارکباد دینا کیسا ہے؟ رمضان کی مبارکباد دینا شرعاً کیسا ہے؟ جمال الدین، مبارکباد اصل میں ایک دعا ہے کہ اللہ برکت دے، تو اس نیت سے اگر کوئی کہہ دیتا ہے رمضان میں اللہ آپ کو برکت دے، مبارک ہو، تو ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں، لیکن اسلاف سے ثابت بہرحال نہیں ہے۔ یہ اذان کے دوران سحری کھا سکتے ہیں؟ کیا سحری عین اذان کے وقت پانی پی سکتے ہیں؟ اگر نہیں تو کتنی دیر پہلے کھانا پینا چھوڑ دینا چاہیے؟ محمد سعودی عرب سے۔ بھائی جان مسئلہ یہ ہے کہ صبح صادق کا جو وقت ہے نا وہ نقشوں میں دیکھیں، آج کل اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کر لیں آپ کہ جہاں آپ رہتے ہیں وہاں صبح صادق کا وقت، یا اس نقشے سے پہلے آپ نے سحری بند کرنی ہے، اس نقشے میں جو ٹائم لکھا ہے۔ اذانوں کا اعتبار نہیں ہے، اذانیں بعض دفعہ جلدی ہو جاتی ہیں، بعض دفعہ لیٹ ہوتی ہیں، تو اس لیے اذان پر آپ اعتماد نہیں کر سکتے، آپ نے صبح صادق کا ٹائم دیکھ کے افطار کرنا ہے۔ حیض کے دوران روزہ رکھنا کیسا ہے؟ اگر عورتیں حیض کے دوران روزہ رکھ سکتی ہیں یا نہیں؟ کیا حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے؟ فرید اللہ خان، جی بالکل منع کیا ہے، اس پر امت کا اجماع ہے کہ عورت حالت حیض میں روزہ نہیں رکھ سکتی۔ روزے پورے کرنے کے لیے حیض روکنے کی دوا کھانا، کیا خواتین کے لیے مینسز روکنے کے لیے ٹیبلٹ استعمال کرنا جائز ہے تاکہ پورے رمضان کے روزے رکھ سکیں؟ رفیع اللہ صاحب سواس سے، جی بالکل جائز ہے، مینسز روکنے کی دوا کے لیے عمرے کے دوران بھی اور روزے رکھنے کے لیے بھی جائز ہے، کھا سکتی ہیں، لیکن صحت کو نقصان ہوتا ہے، تو قدرت کے کاموں میں جو نیچرل چیزیں اللہ نے رکھی ہیں ان میں خام میں دخل اندازی نہیں کرنی چاہیے، اس سے ڈسٹربنس پیدا ہوتی ہے، تو کوئی بات نہیں، بعد میں قضا کر لیں، جائز بہرحال ہے لیکن صحت کو نقصان ہو سکتا ہے۔ سحری اور افطاری کی مسنون دعا، کل میں نے ایک جگہ پڑھا تھا کہ روزہ کی نیت دعا اور افطار کھولنے کی دعا کسی حدیث سے ثابت نہیں، کیا یہ بات صحیح ہے؟ امرہ خان، روزے کی جو نیت ہے وہ بھی صومی غد نویت من شہر رمضان، یہ تو بالکل بھی ثابت نہیں ہے، بس دل میں نیت کافی ہے روزہ رکھ رہا ہوں۔
افطار کھولنے کی دعا بھی حدیث ہے، اس کی سند پر کلام ہے، لیکن عبداللہ بن عمر سے ثابت ہے، تو صحابی رسول کا قول بھی اس بارے میں ہمارے لیے حجت ہے۔ اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، لہذا یہ پڑھ لینی چاہیے۔ اور روزہ کھانے کے بعد جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بالکل بے غبار طور پہ جو بات ثابت ہے وہ یہ ہے، ذهب الظما وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ تعالی، یہ دعا پڑھنی چاہیے کہ پیاس چلی گئی، رگیں تر ہو گئیں، اور اجر اللہ کے دربار میں ہمارے لیے انشاءاللہ ٹھہر چکا ہے۔ روزے میں بھاپ لینے کا حکم، بھاپ کو بھانپ لکھا ہوا ہے، جیسے سانپ نہیں لکھتے، بھاپ ہوتا ہے بھائی، بھانپ نہیں ہوتا۔ محمد احمد انڈیا سے پوچھتے ہیں روزے کی حالت میں بھاپ لے سکتے ہیں؟ نہیں لے سکتے بھائی، وہ تو بہت زیادہ پانی ہوتا ہے، آپ کے پھیپھڑوں میں جائے گا، روزہ ٹوٹ جائے گا اس سے۔ کان میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ محمد ذیشان دہلی سے، کیا روزے کے دوران کان میں دوا ڈال سکتے ہیں؟ روزے کے دوران کان میں دوا ڈالنے سے قدیم فقہا نے منع کیا ہے، کیونکہ اس زمانے کے طبیبوں کا خیال یہ تھا کہ کان کا ڈائریکٹ راستہ دماغ کی طرف یا معدے کی طرف جاتا ہے، تو ہم جو چیز کان میں ڈالتے ہیں دماغ میں پہنچ جاتی ہے۔ لیکن جدید ریسرچ سے ثابت ہوا ہے کہ کان بالکل بند ہے، یہاں سے کوئی راستہ دماغ یا پیٹ کی طرف نہیں جاتا، اس لیے بہت سے علماء نے اس زمانے میں یہی فتویٰ دیا ہے کہ کان میں دوا ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ قرض لینا کب جائز ہے؟ محمد عرفان کشمیر سے، قرض کس صورت میں لینا چاہیے اور قرض ادا کرنے کی کیا وعیدیں، قرض ادا نہ کرنے کی کیا وعیدیں ہیں؟ بھائی محمد عرفان، بلا ضرورت قرض لینا یہ اسلام میں پسندیدہ کام نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو استغنا پسند ہے۔ قرض عربی میں کاٹنے کو کہتے ہیں، اور مقراض کینچی کو، تو قرض کو قرض اس لیے کہتے ہیں کہ محبت کو کاٹتا ہے۔ آپ کا کوئی بہت جگری یار ہوگا نا، جب آپ سے قرض لیں گے تو آپ کو وہ عجیب سا لگنے لگے گا، جب تک قرض نہیں لیا تھا آپ کو اس سے امید تھی کہ یہاں سے مجھے پیسے ملیں گے، تو آپ کو دنیا میں اس سے اچھا کوئی بھی نہیں لگے گا۔ لیکن جس دن آپ نے اس سے پیسے لیے تو جہاں بھی وہ نظر آئے گا، دنیا کا سب سے قابل نفرت انسان آپ کی نظر میں وہی ہوگا۔ آپ کہیں گے پتہ نہیں ہر جگہ آج کل یہی کیوں نظر آ رہا ہے مجھے، خواب میں بھی وہی آئے گا، نماز میں بھی آپ کو وہی نظر آئے گا، ہر جگہ آپ کو وہی نظر آئے گا، جہاں بھاگیں گے آپ کو اس کی صورت نظر آئے گی۔ تو یہ کیا کرتا ہے؟ قرض محبت کو کاٹ دیتا ہے، اس لیے اچھی چیز نہیں ہے۔ اور قرض لے کے نہ دینا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مطل الغنی یہ ظلم، قرض ادا کرنے کی صلاحیت ہو پھر بھی ادا نہیں کرتے، آپ نے فرمایا یہ ظلم ہے۔ اور صحیح حدیث میں آتا ہے ظلم ظلمات یوم القیامہ، ظلم قیامت کے دن اندھیروں کی شکل میں آئے گا۔ قرض لے کے واپس نہ کرنا اتنا برا عمل ہے کہ آپ نے فرمایا کہ شہید کا ہر گناہ معاف ہو جاتا ہے مگر قرض معاف نہیں ہوتا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگ قرض لے کے دنیا سے جاتے تھے ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھاتے تھے کہ جب تک ان کا قرض ادا نہیں ہو جاتا۔ تو بعض روایات میں ہمیں یہ ملتا ہے، تو کتنے شدید جرم ہے، اور آج لوگ قرضے کھا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو بہتر ہے کہ جتنی اللہ نے جیب میں گنجائش دی ہے بس اسی پر عمل کریں، قناعت کے ساتھ انسان کو گزارا کرنا چاہیے۔ سینیٹائزر جو الکوہل والا ہے اس کے استعمال کا حکم۔ آج کل سینیٹائزر استعمال کرنے پر زور دیا جا رہا ہے، لیکن اس میں تقریباً 50% الکوہل شامل ہوتی ہے، تو شرعی لحاظ سے اس کے استعمال پر حکم کیا جائز ہے۔ یہ جو الکوہل استعمال ہوتی ہے نا، جو کھجور انگور کی شراب کے علاوہ جو الکوہل ہوتی ہے، یعنی کھجور انگور کے علاوہ جو الکوہل ہوتی ہے، تو وہ الکوہل کا خارجی استعمال جائز ہے۔ تو آج کل الکوہل کھجور انگور سے نہیں بنتی، تو اس لیے یہ جائز ہے اس کا خارجی استعمال، کھاتا تو ویسے بھی کوئی نہیں ہے اس کو۔ سحری کے وقت حالت جنابت ہو تو روزے کا حکم، اگر کسی پر غسل فرض ہو اور وہ سحری کے وقت گلے اور ناک میں پانی ڈالے اور غسل 10 بجے یا دوپہر میں کرے تو کیا یہ صحیح ہے؟ اس سے روزے پر تو کوئی فرق نہیں پڑے گا؟ محمد آفاق فہاٹ، نہیں، روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ حالت جنابت میں بھی روزہ ہو جاتا ہے لیکن نماز نہیں ہوتی، تو اس شخص کو کبیرہ گناہ ہے نماز، فجر کی نماز جو اس نے چھوڑی ہے۔ تو اس لیے یہ کہ ناک میں پانی اس وقت ڈال رہا ہے 10 بجے نہا رہا ہے، یہ کوئی سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے۔ تو بے شک آپ سحری کر لیں اور سحری کرنے کے بعد روزے کی نیت کر لیں، پھر فجر کی نماز پڑھنے سے پہلے آپ مکمل غسل کریں اور نماز پڑھیں۔ تراویح کی 4 رکعت کے بعد کون سی دعا پڑھیں؟ اگر اکثر مساجد میں 4 رکعت کے بعد تسبیح تراویح پڑھی جاتی ہے، کیا یہ پڑھنا مسنون ہے یا کوئی بھی ذکر کر سکتے ہیں؟ محمد غیاث الحق ٹیکسلا سے، 4 رکعت کے بعد یہ جو تراویح کی مخصوص دعا ہے وہ مجھے تو یاد بھی نہیں ہے، چونکہ ثابت ہی نہیں ہے تو ہم نے یاد بھی نہیں کیا۔ وہ ذل جبروت والملکوت اس طرح کے کچھ الفاظ پڑھتے ہیں لوگ، یہ کسی بھی حدیث سے ثابت نہیں ہے، تو کوئی بھی ذکر کیا جا سکتا ہے، چپ بھی بیٹھا جا سکتا ہے۔ اسلاف سے یہ بات ثابت ہے کہ وہ 4 رکعتوں کے بعد تھوڑا آرام کیا کرتے تھے، وقفہ کیا کرتے تھے، اس وقفے میں آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ روزے میں خون ٹیسٹ کرانے کا حکم، کیا روزے کی حالت میں خون عطیہ کر سکتے ہیں؟ نیز کسی بیماری کی وجہ سے لیبارٹری ٹیسٹ کے لیے خون دے سکتے ہیں؟ انجم نذیر، روزے میں خون لگوا بھی سکتے ہیں، دے بھی سکتے ہیں، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ روزے میں سرما تیل اور خوشبو کا استعمال، کیا روزے کی حالت میں سرما تیل اور خوشبو استعمال کر سکتے ہیں؟ جی ہاں بھائی کر سکتے ہیں۔ یہ کس نے پوچھا؟ شیز امیر نے، شیز امیر ہے، پتہ نہیں شیز امیر ہے۔
روزے میں مسواک کرنا جائز ہے؟ روزے کی حالت میں مسواک کرنا جائز ہے؟ ساجد خان بنو، جی ہاں، روزے کی حالت میں مسواک کر سکتے ہیں، اور روزے کی حالت میں مسواک کے دوران غلطی سے اگر مسواک کا جو ریشہ ہے وہ حلق میں چلا بھی جائے تو بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ احتیاط کرنی چاہیے، لیکن اگر چلا بھی گیا تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ کیا ٹوتھ پیسٹ کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ طاہر انصاری پیرس سے پوچھتے ہیں ٹوتھ پیسٹ کرنے کی وجہ سے روزہ تو نہیں ٹوٹے گا؟ نہیں ٹوٹے گا، لیکن ٹوتھ پیسٹ کرنا مکروہ ہے، کیونکہ اس میں اس بات کا قوی خطرہ ہوتا ہے کہ یہ جھاگ آپ کے جو ہے نا حلق تک پہنچ جائے، اس لیے ٹوتھ پیسٹ نہیں کرنا چاہیے، لیکن روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ بیوی صاحب نصاب ہو تو شوہر پر زکوٰۃ فرض ہوگی؟ محمد شاہد دہلی سے۔ میرے پاس صرف 10,000 روپے ہیں، جبکہ میری بیوی کے پاس اتنا زیور ہے جو صاحب نصاب کے برابر ہے، تو مجھ پر بھی زکوٰۃ ہوگی یا صرف بیوی پر ہوگی؟ بھائی جان، آپ کی بیوی پر زکوٰۃ ہوگی، آپ پر نہیں ہوگی۔ اور بیگم صاحبہ کہتی ہیں میں کہاں سے دوں؟ تو ان سے کہیں کہ پورے سال اپنی جیب خرچی سے جمع کیا کریں، اپنی ذمہ داری پر یہ بات کہیے گا آپ۔ یتیم بچے مالدار ہوں تو زکوٰۃ کا حکم؟ اگر یتیم بچے صاحب نصاب ہوں تو کیا ان پر زکوٰۃ فرض ہوگی؟ سبطین ستی، بھائی یتیم بچے جو نابالغ ہیں، ظاہر ہے یتیم نابالغ ہی ہوتے ہیں، جو نابالغ بچے ہیں ان پر زکوٰۃ نہیں ہوتی، نہ لڑکی پر نہ لڑکے پر، زکوٰۃ صرف بالغوں پہ فرض ہے، تو چاہے وہ کتنے ہی مالدار ہوں ان پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی۔ سیدہ لڑکی نے غیر سید سے شادی کر لی، سدرا ساہیوال، کیا سیدہ لڑکی کا نکاح ولی کی اجازت کے بغیر غیر سید سے جائز ہے یا نہیں؟ اگر ایسی صورت میں ولی نکاح قبول کرنے سے انکار کر دے تو کیا حکم ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ نکاح بغیر ولی کے نہیں ہوتا، اس پر جو دوسرے احادیث کے پیش نظر اس پر میں تفصیلی بیان کر چکا ہوں کہ احناف کے ہاں بغیر ولی کی اجازت کے بھی نکاح ہو جاتا ہے، اس پر دونوں طرف احادیث ہیں اور قرآنی آیات ہیں، تو احناف کا اس بارے میں مسلک بہت مضبوط ہے، قرآن سے بھی پتہ چلتا ہے اور بہت سی حدیث سے بھی کہ ولی کی اجازت کے بغیر بھی نکاح ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو حدیث ہے کہ نبی نے فرمایا نکاح ولی کی اجازت کے بغیر نہیں ہوتا، تو حنفیہ کے نزدیک یہ حدیث اس صورت میں ہے کہ وہ لڑکی غیر کفو میں نکاح کرے، یعنی اپنے ہم پلہ میں نکاح نہ کرے، اپنے کمتر میں کرے، تو ایسی صورت میں ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہوتا۔ اس پر تمام دلائل جو ہے وہ جمع ہو جاتے ہیں، ہر طرح کے دلائل کو سامنے رکھیں گے، سارے دلائل میں تطبیق کی یہ صورت بنتی ہے۔ وہ دلائل میں پہلے ریکارڈ کرا چکا ہوں، اور دوبارہ موقع ملا تو دوبارہ مزید تفصیل سے انشاءاللہ ریکارڈ کرا دوں گا۔ تو اب چونکہ غیر سید لڑکا جو ہے وہ سید لڑکی کا کفو نہیں ہے، تو اس لیے سید لڑکی کا نکاح ولی کی اجازت کے ساتھ تو ہو سکتا ہے، ولی کی اجازت کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ البتہ اتنا ضرور ہے کہ ولی بعض ایسا کرتے ہیں کہ وہ اپنی بچی کا نکاح کہیں کر ہی نہیں رہے ہوتے، نہ سید سے، نہ غیر سید سے، نہ اچھے سے، نہ خراب سے، کہیں کر ہی نہیں رہے ہوتے، لڑکیوں کو گھر میں بٹھا کے رکھا ہوا ہوتا ہے۔ تو اگر وہ ذمہ داری نہیں نبھا رہا ہے باپ اپنی بیٹی کی شادی کی، صرف سید ہونا بھی کافی نہیں ہے نا، کوئی مناسب رشتہ ہو، تو کوئی بھی مناسب رشتہ آ رہا ہے اور باپ کہہ نہیں رہا، تو غیر سید بھی اگر مناسب ہے تو باپ کو چاہیے کر دے۔ اسلام میں نکاح کے موقع پر ذات پات کو اور قوم کو اتنا زیادہ لفٹ کرانا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ سب سے پہلے تو اسلام دینداری دیکھتا ہے، تو باپ کو چاہیے اگر دینداری ہے اور اچھا گھرانہ ہے تو سید نہ بھی ہے تو باپ کو چاہیے کہ شادی کر دے وہ، لیکن باپ کہیں بھی شادی نہیں کر رہا اور لڑکی کی عمر زیادہ ہو رہی ہے تو پھر باپ کی ولایت ساقط ہو جائے گی، اور پھر جو ہے بھائی کو، لڑکی بھائی کی اجازت سے کرے، اگر بھائی بھی ذمہ دار نہیں ہے تو پھر دادا بھی ذمہ دار نہیں ہے تو کزنز کی اسری پوچھ کے کر سکتی ہے، یعنی پھر دور کا کوئی بھی مرد رشتہ دار ہو اس سے پوچھ کے بھی کر سکتی ہے۔ تو ولی کی اجازت کی شرط اس وقت ہے جب ولی اپنی ذمہ داری نبھا بھی رہا ہو۔ اگر ولی دلچسپی نہیں لے رہا بچی کے نکاح میں، جیسے بعض علاقوں میں ہوتا ہے بچیاں 40 سال کی ہو جاتی ہیں، ابا کو کوئی بندہ ہی پسند نہیں آ رہا ہوتا، یا وہ دلچسپی نہیں لے رہے ہوتے شادی میں، تو پھر ایسے ولی کی ولایت کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ تو اس لیے جو ہے اگر یہ غیر سید سے انہوں نے نکاح کیا ہے تو ابا راضی تھے تو بہرحال نکاح ہو گیا، نہیں راضی تھے تو پھر دیکھا جائے گا کہ راضی نہ ہونے کی کوئی معقول وجہ تھی، ابا دلچسپی بیٹی کی شادی میں لے بھی رہے ہیں نہیں لے رہے، اور اگر وہ ذمہ داری نہیں ہے تو پھر کسی بھی قریبی ولی کی اجازت سے نکاح ہو سکتا ہے۔ اور اگر یہ بھی نہ ہو تو پھر لڑکی کو چاہیے کہ لڑکے اور لڑکی کو چاہیے کہ وہ کورٹ سے پرمیشن لے لیں، اور جب عدالت سے وہ پرمیشن مل جائے گی تو پھر بالاتفاق نکاح ان کا ہو جائے گا۔ لیکن بہرحال لڑکیوں کو اپنے ابا کی اجازت کے بغیر نکاح کرنا یہ اخلاقی لحاظ سے بھی بری حرکت ہے اور شرعی لحاظ سے بھی بری حرکت ہے۔ شدید ضرورت کے بغیر لڑکیوں کو یہ کام ہرگز نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ باپ جتنا اپنی بیٹے کے لیے اچھا سوچتا ہے کوئی دوسرا سوچ نہیں سکتا۔ اور اس کے ہمارے سامنے بہت سارے کیسز آئے ہیں جن لڑکیوں نے اپنے ابا کو بتائے بغیر، بھائیوں کو بتائے بغیر چھپ کے نکاح کیا، وہ بعد میں بہت لڑکے ان سے کھیلتے ہیں، پھر زندگیاں تباہ ہو جاتی ہیں۔ میرے سامنے بہت زیادہ واقعات ہیں، تو ایسی حماقت کرنی نہیں چاہیے جب تک کہ کوئی بہت شدید مجبوری نہ ہو۔ اچھا بھائی، مستقبل کی پیش گوئی والی ایپس کا استعمال کرنا۔ آج کل ایسی ایپس آئی ہوئی ہیں جن کو کلک کریں تو مستقبل کی پیش گوئی کرتی ہیں، مگر یہ ساری پیش گوئی سافٹ ویئر میں پہلے سے فیڈ ہوتی ہے، اور ان ایپس کو کلک کرنا اور اسے شیئر کرنا ٹھیک ہے یا نہیں؟ حیدر زمان، بالکل حرام ہے، ناجائز ہے، غیب کا علم اللہ کے سوا کسی کو بھی نہیں ہے، نجومیوں کو نہیں ہے تو اپلیکیشن کو کہاں سے ہوگا؟
عورت کے پاس سونے کے علاوہ کچھ نہ ہو تو زکوٰۃ کا حکم اگر ہے عورت کے پاس 4.5 سے 4.5 تولے سونا ہو اور اپنی ذاتی نقد رقم کچھ بھی نہیں سوائے بچوں کے خرچ کے، تو اس صورت میں اس عورت پر زکوٰۃ فرض ہوگی یا نہیں؟ بختاج دبئی سے، بچوں کے لیے جو رقم آپ نے اپنے پاس رکھی ہوئی ہے تو وہ رقم بھی تو آپ ہی کی ملکیت میں ہے نا، تو اس لیے پھر 52.5 تولے چاندی کا حساب ہوگا، 7.5 تولے سونے کا حساب ہوتا ہے جب آپ کے پاس 1 روپیہ بھی نہ ہو اس کے علاوہ، اور نہ چاندی ہو نہ تجارتی مال ہو، اور ایسا ہوتا نہیں عام طور پر، کچھ نہ کچھ تو ہو ہی جاتا ہے، تو اس لیے 52.5 تولے چاندی کا حساب ہوگا، لیکن بہرحال اگر کچھ بھی نہیں ہے تو پھر 7.5 تولے سونا۔ رمضان میں قرآن مجید ترجمہ سے پڑھیں یا بغیر ترجمہ کے؟ محمد عرفان انڈیا سے، رمضان میں قرآن کریم ترجمہ کے ساتھ پڑھنا افضل ہے بغیر ترجمہ کے، جبکہ ترجمہ کے ساتھ تلاوت کم ہو پاتی ہے؟ دونوں طرح سے پڑھیں، ترجمہ تفسیر بھی پڑھیں اور ویسے مستقل طور پر تلاوت بھی کریں، دونوں کا الگ الگ ثواب ہے۔ روزہ افطار کا صحیح طریقہ، افطار کے لیے سائرن کی آواز سننا کافی ہے یا اذان کا انتظار کرنا چاہیے؟ محمد ارشاد اقبال کشمیر سے، نہ اذان کا انتظار کریں نہ سائرن کا، آپ اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کریں اور اس میں دیکھیں غروب آفتاب کا ٹائم کیا ہے، مثلا اگر 7 بجے ٹائم ہے تو 7:03 پہ افطار کر لیں، احتیاطاً 3 منٹ تاخیر کریں یا کم سے کم 2 منٹ تو کریں۔ اس کی وجہ میں پہلے ڈیٹیل میں بیان کر چکا ہوں، کیونکہ بعض جگہ اذانیں جلدی ہو رہی ہیں اور بعض جگہ سائرن جلدی بج جاتا ہے، تو اس لیے آج کل یا تو مؤذن پر پورا اعتماد ہو، اس کو پتا ہو کہ چیک کر لیں کہ یہ صحیح ٹائم پہ اذان دیتے ہیں کہ نہیں دیتے، تو ورنہ اصل مدار ہے سورج غروب ہونے کے بعد۔ روزے میں گیم کھیلنا کیسا ہے؟ روزہ رکھ کر گیم کھیلنا یا لوڈو کھیلنا کیسا ہے؟ عبدالرزاق نوشہرہ فیروز سے، روزہ رکھے بغیر بھی گیم کھیلنا بلا وجہ کوئی ایسا جس میں صحت بھی نہ ہو تو ٹائم ویسٹنگ ہے جو اچھا کام نہیں ہے۔ نبی نے فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، اسلام کی اچھائی میں سے یہ کہ بیکار چیزوں کو چھوڑ دیا جائے، تو اس لیے اچھا کام نہیں ہے، ٹائم ویسٹنگ ہے۔ روزہ رکھنے میں تو اور زیادہ ہے کہ اس میں تلاوت ذکر کریں، لیکن بہرحال جائز ہے، گناہ نہیں ہے۔ اور لوڈو اگر آپ کھیل رہے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، تو تھوڑی سی گیدرنگ ہو جا رہی ہے اس بہانے اور محبت بڑھ رہی ہے، تو انشاءاللہ امید ہے ثواب بھی مل جائے گا۔ کیا الٹی سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ روزے میں الٹی آ جائے تو کیا کریں؟ احسان اللہ، صبر کریں، اور کیا کریں گے بھائی، سیدھا تو کر نہیں سکتے اس الٹی کو آپ کا مقصد یہ کہ الٹی آ جائے تو کیا روزہ ٹوٹ جائے گا، شاید یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں، مگر سوال میں پوچھا نہیں ہے آپ نے۔ تو روزے میں الٹی آنے سے روزہ ٹوٹتا ہے 2 شرطوں کے ساتھ، ایک آپ نے خود حلق میں انگلی ڈال کے یا کسی طریقے سے الٹی کی ہو، اور الٹی بھی بہت بھاری بھرکم الٹی ہو، منہ بھر کے ہو، یعنی جسے روکنا ممکن ہی نہ ہو، اس صورت میں روزہ ٹوٹتا ہے۔ اور اگر آپ نے خود سے منہ بھر کے الٹی نہیں کی، الٹی ہوئی ہے خود بخود ہوئی ہے لیکن آپ نے نگل لیا اس کو، تو بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور باقی کسی صورت میں روزہ نہیں ٹوٹتا، مثلا منہ بھر کے الٹی نہیں ہوئی تو بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، تھوڑی سی الٹی ہوئی آپ نے اس کو نگل لیا، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ روزے میں ہجامہ کروا سکتے ہیں کیا؟ روزے کی حالت میں ہجامہ کروایا جا سکتا ہے؟ اویس رئیس خان جی، کروایا جا سکتا ہے، لیکن حدیث میں ایک روایت میں اس کو مکروہ یعنی کہا ہے کہ اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو علماء نے دونوں ہجامہ روزے میں ثابت بھی ہے، دونوں میں تطبیق اس طرح دی ہے کہ روزے کی حالت میں جب ہجامہ کروائیں گے تو کمزوری کا خطرہ ہوتا ہے، تو اس بات کا خطرہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں آپ روزہ کمپلیٹ کر بھی سکیں کہ نہ کر سکیں، تو اگر کوئی خطرہ نہیں ہے تو کروا سکتے ہیں۔ 2 بیویوں میں نان نفقہ کیسے تقسیم کریں؟ میرا دوسری شادی کا ارادہ ہے، پہلی شادی کو 7 سال ہو گئے ہیں، کیا دوسری شادی کے لیے بھی پہلی شادی جتنا مہر ہوگا یا لڑکی والوں کی ڈیمانڈ کے مطابق ہوگا؟ نیز 2 بیویوں کے درمیان نان نفقہ کا کیا طریقہ ہوگا؟ عبد الوحید، یہ بڑے بہادر ہیں، انہوں نے اپنا نام بھی شو کیا، لیکن اتنے بہادر بھی نہیں ہے کہ اپنی لوکیشن شو کر دیں گے، پکڑے جائیں گے تو بولیں گے میں یہ وہ والا عبد الوحید نہیں، وہ دوسرا والے عبد الوحید نہیں۔ بہرحال دیکھیں، دوسری بیوی کو کا مہر الگ ہوگا جتنا ان کا مطالبہ ہو، مہر میں برابری نہیں ہوتی، مہر تو ہر ایک کا اپنے ڈیمانڈ پر ہوتا ہے۔ باقی نان نفقہ کیسے تقسیم کریں؟ تو نان نفقے میں جو خشک راشن ہے، سبزی ہے، دال ہے، گوشت ہے، یہ تو سب گھروں میں برابر ہی آئے گا جتنے افراد ہوں، اور اگر کسی گھر میں زیادہ افراد ہوں تو اس کے حساب سے زیادہ آ گیا۔ تو نان نفقے میں بس اتنی برابری ضروری ہے کہ ہر گھر میں مناسب نان نفقہ پہنچائیں۔ اب ظاہر ہے کوئی زیادہ کھاتا ہے کوئی کم کھاتا ہے، یہ تھوڑی کہ 1-2 روٹیاں اس بیوی کو کھلا رہے ہیں تو 2 ہی اس کو کھلائیں، وہ اگر 3 کھاتی ہے تو اس کو 3 کھلانی پڑیں گی، وہ اگر 1 پیڑ پہ جاتا ہے تو اس کے لیے 1 کافی ہے۔ تو نان نفقے میں برابری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس اسٹینڈرڈ کا نان نفقہ اس کو دے رہے ہیں اسی اسٹینڈرڈ کا اس کو بھی دیں، بس اتنا کافی ہے۔ کوانٹٹی کے لحاظ سے اس میں کمی بیشی ہر ایک کی ضرورت کے لحاظ سے ہو سکتی ہے، تو بس آپ نے یہ کرنا ہے بھائی کہ جس کوالٹی اور اسٹینڈرڈ کا اس کو دے رہے ہیں تو اسی کوالٹی اور اسٹینڈرڈ کا اس کو بھی دیں، یہ نان نفقہ کافی ہے۔ اس طرح سے نان نفقہ تقسیم ہوگا۔ یہاں اگر پھل لے آتے ہیں تو وہاں بھی فروٹ لے کر آئیں، ٹھیک ہے نا؟ کبھی یہاں آپ پیزا منگوا لیتے ہیں تو پھر اس بیگم کے لیے بھی پیزا یا اس کے اسی مالیت کی کوئی چیز جو اس کو پسند ہو، تو اس طرح سے ایکویلٹی آپ نے کرنی ہے۔
کیا تراویح پڑھا کر تحائف لے سکتے ہیں؟ اگر ہم کسی کے گھر پر تراویح پڑھا رہے ہیں تو وہاں سے پیسے اور تحائف لینا جائز ہے، جبکہ پہلے سے طے نہ ہو۔ تنزیل اختر۔ دیکھیں یہ جو قاریوں کی اجرت طے کی جاتی ہے یہ بالکل ناجائز ہے۔ جتنے بھی بڑے بڑے دارالافتاء ہیں، مدارس ہیں، ان سب کا یہی فتویٰ ہے کہ تراویح کی اجرت جائز نہیں ہے۔ جیسے تراویح کی اجرت طے کی جاتی ہے نا، البتہ اگر طے نہ کی ہو اور کوئی اپنی خوشی سے کوئی گفٹ دینا چاہے قاری کو تو یہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن یہ کیسے پتہ چلے گا کہ قاری اس کو اجرت سمجھتا ہے یا گفٹ؟ قاریوں کو پتہ ہوتا ہے کہ اس مسجد سے اتنے پیسے ملیں گے ہمیں گفٹ کی مد میں، تو وہ گفٹ نہیں ہوتا، وہ اجرت ہی ہوتی ہے۔ تو اس لیے رمضان کے شروع میں قاریوں کو بتا دیں کہ یہاں آپ کو تراویح پڑھانے میں ثواب کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملے گا، تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ مخلص بھی ہیں یا نہیں ہے، کیونکہ جو پیسوں کی لالچ میں تراویح پڑھا رہا ہے تو اس کا تراویح پڑھانا بھی ناجائز ہے اور اس کے پیچھے تراویح پڑھنا بھی ناجائز ہے، یہ ذہن میں رکھیں۔ تو آپ کو اندازہ ہو گیا کہ یہ لالچی قاری نہیں ہے، یہ اللہ کے لیے پڑھا رہے ہیں، تو پھر گفٹ تو کوئی بھی کسی کو کسی بھی ٹائم دے سکتا ہے، تو پھر گفٹ دے سکتے ہیں، لیکن ان کو ذرا آزمائیں کہ یہ فری میں پڑھا رہے ہیں یا یعنی صرف ثواب کے لیے پڑھا رہے ہیں یا تنخواہ کے لیے، تنخواہ سے میری مراد اجرت کے لیے پڑھا رہے ہیں۔ کیا زکوٰۃ کے لیے ہر پیسے پر سال گزرنا ضروری ہے؟ زکوٰۃ ایک سال پورا ہونے پر فرض ہوتی ہے۔ اگر ایک سال پہلے رقم 4 لاکھ تھی اور سال کے بعد 7 لاکھ ہے تو زکوٰۃ 7 لاکھ پر ہوگی، 4 لاکھ پر ہوگی یا 7 لاکھ پر؟ متین عباسی، اسلام آباد۔ زکوٰۃ کی جو اسلامی تاریخ ہے نا، اس اسلامی تاریخ میں آپ دیکھیں گے جو بھی جس تاریخ کو آپ زکوٰۃ نکالتے ہیں اس دن دیکھیں گے کتنے پیسے ہیں۔ اگر اس دن 7 لاکھ ہیں تو 7 لاکھ پر دیں، اس دن 4 لاکھ ہیں تو 4 لاکھ پر دیں۔ پورے سال نہیں دیکھا جاتا کہ کتنا پیسہ آ رہا ہے کتنا جا رہا ہے، یہ حساب رکھنا تو ناممکن ہے۔ یعنی آپ اگر فرسٹ رمضان کو زکوٰۃ نکالتے ہیں فار ایگزامپل، تو شعبان کی آخری تاریخ کو اگر آپ کے پاس 1 کروڑ روپے آ گئے اور فرسٹ رمضان کو وہ 1 کروڑ روپے تھے تو آپ کو 1 کروڑ کی زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ اور اگر آپ کے پاس 29 شعبان کو 1 کروڑ روپے تھے لیکن رمضان کا چاند یکم رمضان یعنی یکم تاریخ آنے سے پہلے وہ 1 کروڑ خرچ ہو گئے تو یکم تاریخ کو نہیں ہے پیسے تو نہیں ہوگی زکوٰۃ۔ تو اس خاص اسپیسیفک اس ڈیٹ کو دیکھا جاتا ہے کہ کتنا اماؤنٹ آپ کے پاس ہے، تو اس پورے اماؤنٹ پہ پھر آپ پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔